خداوند متعال کی بارگاہ میں ہماری یہ حاضری قبول ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں اس بابرکت محفل میں کہ آج بنام نامی حضرت آقا امام جواد علیہ السلام یہ محفل برگزار ہوئی ہے، تو دعا ہے کہ خداوند بحق اہل بیت اطہار، بحق شہداء اسلام و شہداء کربلا، بحق اسیران دشت نینوا بالاخص، بحق آقا امام زمان بالاخص، بحق حضرت آقا امام جواد علیہ السلام ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، جتنے ہمارے بیمار ہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں اس دنیا میں راہ اہل بیت پہ اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اسی کے ساتھ ہم چند جملے آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت آقا امام جواد علیہ السلام کے بارے میں چند جملے ہم عرض کریں گے کہ آج ان کی ولادت کے حوالے سے مستند تاریخ ہے 10 رجب المرجب، اگرچہ اور بھی جو ہیں روایتیں ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ آپ کی خدمت میں حضرت حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ جو دختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور خواہر گرامی حضرت آقا امام رضا علیہ السلام ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ آقا امام تقی کی ولادت کے بعد آقا امام رضا نے فرمایا، حضرت حکیمہ سے فرمایا کہ خیزران جو آقا امام تقی کی والدہ ان اور ان کی جو دایا ہے جو ان کی ولادت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے آئی ہوئی ہیں، حضرت حکیمہ خاتون چونکہ بہت باعظمت خاتون تھی، ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے ان کی جو ہے خیزران اور ان کی دایا کے ساتھ آپ بھی اندر کمرے میں چلی جائیں۔ تو آقا امام رضا علیہ السلام نے کمرے میں چراغ روشن کیا اور خود نکل گئے، تو جیسے ہی نکل گئے کمرے میں ولادت کا جو درد ہے وہ شروع ہو چکا، تو یہ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی جیسے ہی درد شروع ہوا چراغ خود بخود بجھ گیا، اور آقا امام جواد علیہ السلام نے 14ویں چاند کی طرح کمرے کو روشن کیا، تو آپ لطیف اور نرم و نازک کپڑے میں جب دیکھا لپٹا ہوا تھا، ان کے نور نے کمرے کو روشن کیا تھا، چراغ بجھ گیا اور نورانی چہرہ روشن ہوا، تو حضرت حکیمہ فرماتے میں نے اپنی گود میں لیا حضرت آقا جواد علیہ السلام کو اور کپڑے کو آپ کے بدن سے الگ کیا، اتنے میں حضرت آقا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لائے اور ایک بارے میں رکھا، خدا کا امام رضا علیہ السلام نے انہیں، اور پھر حضرت حکیمہ سے فرمایا کہ بہن آپ اس کا خیال رکھیں۔ 3 دن گزرے، اب یہ اس روایت میں 3 دن کے بعد ہے، 3 دن گزرے تو آقا امام جواد نے پھر آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور شہادتیں پڑھی۔ تقریباً ہر امام اس طرح سے انجام دے دیتے ہیں، بعض ائمہ اسی وقت شہادتیں پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بھی غالباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہے اسی وقت تکلم فرماتے ہیں اور غالباً شہادتیں، اور بعض ائمہ جو ہیں بعض آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، جیسے آقا امام زمان علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے جاء الحق وزهق الباطل والی آیت کی تلاوت کی۔ آقا امام جواد نے بھی اس طرح سے شہادتیں جاری کی، خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی دی، پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی۔ تو حضرت حکیمہ خاتون فرماتی کہ میں تھوڑا سا ہراساں ہو گیا کہ یہ مثلا 3 دن کا جو ہے بچہ ہے، تو جا کر امام سے انہوں نے عرض کیا کہ آج میں نے ایسی عجیب بات سنی ہے اس مولود کے حوالے سے۔ امام نے فرمایا کہ اے حکیمہ، کہ جو اس بچے سے جن چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا اس سے زیادہ آپ آئندہ مشاہدہ کرے گی،
یہ ہستی تو یہاں سے امامت کی طرف اشارے جو ہیں ملتے ہیں. یہ پہلی روایت. تو ان کی ولادت کی جو پیشگوئی خود آقا امام رضا علیہ السلام نے کی، لہذا بیچ میں کچھ مشکلات ولادت کے حوالے سے، آقا امام تقی کی ولادت کے حوالے سے مشکلات پیش آئی، سیاسی معاشرتی آقا امام رضا علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اور اولاد نہ تھی غالباً. انہیں اکثر مورخین کے نزدیک آقا امام رضا کی اور اولاد نہیں ہے، لیکن بعض کے نزدیک 2-3 تک اولاد ان کی بیان ہوئی ہیں. تو ابن ابی نجران نقل کرتے ہیں کہ فرقہ واقفیہ یہ ایک جو ہے شیعوں سے جدا ہونے والا فرقہ ہے، جنہوں نے بعض امام 7ویں امام پہ انہوں نے توقف کیا فرقہ واقفیہ. تو ان کے رہنما حسین بن قیام انہوں نے آقا امام رضا سے عرض کیا کیا آپ امام ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں امام ہوں. کہا کہ خدا کی قسم آپ امام نہیں ہیں. یہ مشکلات ہوتی ہیں، ایک امام کے سامنے آ جائے، وہ بھی ایک فرقے کا رہنما آ جائے جو خود کو اس فرقے کا رہنما کہلائے اور کہے کہ قسم بھی کھائے کہ آپ امام نہیں ہیں. امام نے فرمایا کہ تم یہ کیسے کہتے میں امام نہیں ہوں، کیوں سوچتے ہو کہ میں امام نہیں ہوں؟ کہا کہ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ وہ 7ویں امام تک مانتے ہیں کہ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام بھانج نہیں ہو سکتا، امام لاولد نہیں ہو سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاولد ہیں، ابھی تک آپ کے ہاں فرزند کی ولادت نہیں ہوئی، لہذا ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آپ امام نہیں ہے، آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، زیادہ وقت نہیں گزرے گا، خداوند مجھے ایک بیٹا عنایت فرمائے گا. اور یہ خود علم امام اور علم غیب امام اور آنے والے امام کی نبی اور خوشخبری، تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آنے والا امام ہے، جو کہ امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی. اس کے بعد مہینے گنے گئے تو ابھی تک سال نہیں گزرا تھا کہ خداوند متعال نے آقا امام رضا کے گھر میں امام جواد علیہ السلام کو جو ہے اتارا اور ان کی ولادت ہوئی. تو یہ معجزہ آقا امام رضا کے حوالے سے اور آقا امام تقی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. تاریخ ولادت کے بارے میں ظاہر ہے کم و بیش اختلاف. مورخین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ آقا امام جواد 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اس پہ اتفاق ہے. مگر تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. محمد یعقوب کلینی انہوں نے الکافی میں، شیخ مفید نے الارشاد اور شاہد ثانی زین الدین بن علی عاملی نے الدروس میں لکھا ہے کہ یہ 3 بہت بزرگ ہستیاں ہماری. انہوں نے لکھا کہ امام جواد ماہ رمضان 195 ہجری پیدا ہوئے، ماہ رمضان لکھا انہوں نے. بعض مورخین آپ کی ولادت شب جمعہ 19 رمضان کی شب بیان کی ہے. یہ اختلاف سن تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، لیکن مہینوں میں اور دن کے حساب سے اختلاف ہے. بعض نے لکھا کہ امام 15 رمضان کو پیدا ہوئے، یہ اختلاف. اور تاہم شیخ توسی کتاب المصباح میں لکھا، یہ بھی بہت بڑی ہستی، کہ آقا امام جواد کا یوم پیدائش 10 رجب المرجب 195 ہجری ہے. تو لہذا جو ہے مناسب ترین تاریخ یہ ہے محققین کے نزدیک. اب بعض نے لکھا آقا امام رضا علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا ہے. یہ کلیم بن عمران راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے آقا امام رضا سے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ آپ کا اولاد نرینہ عطا فرمائیں. لوگ دل سوزی کرتے تھے امام کے پاس آ کر کہ آپ دعا کریں تاکہ خداوند ہمیں جو ہے آپ کو بیٹا عنایت کرے. امام نے فرمایا میرا ایک ہی بیٹا ہوگا جو میرا وارث ہوگا. اب یہ روایت اگر مستند ہے اور صحیح سے حساب سے یہ ثابت ہوگا کہ آقا امام رضا کا ایک ہی بیٹا ہے اور اب ان کی اولاد نہیں ہے اور وہی امام بھی ہے. فرمایا کہ میرا وارث ہوگا، وارث بھی امامت کے حوالے سے. آقا امام جواد پیدا ہوئے تو آقا امام رضا نے اصحاب سے فرمایا خداوند متعال نے مجھے ایسا فرزند عطا فرمایا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دریاؤں کو شکافتہ کرنے والا ہے. یعنی ان کے پاس معجزہ ہے کہ وہ دریاؤں کو شکافتہ کر سکتا ہے. عصائے موسیٰ میں جو طاقت ہے، خداوند متعال کے حکم سے جو معجزہ عصائے موسیٰ دکھا سکتا ہے، ید موسیٰ میں آقا امام تقی بھی وہی معجزہ دکھا سکتا ہے. فرمایا کہ موسیٰ کی طرح دریاؤں کو شکافتہ کرنے والا اور ایسا کی طرح ان کی ماں مقدس اور پاکیزہ پیدا ہوئے.
یعنی ان کی والدہ کے حساب سے بھی کہ یہ مقدس ماں ہے اور پاکیزہ ماں ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، میرا یہ فرزند ناحق مارا جائے گا اور آسمان والے اس پر گریا کریں گے. یہ خود امام کی نشانی ہستی ایسی ہے کہ اسے ناحق جو ہے لوگ شہید کریں گے دشمن، اور پھر آسمان والے گریا کریں گے، اور خداوند متعال اس کے دشمن پر غضبناک ہوگا اور تھوڑے عرصے بعد دردناک عذاب سے دوچار فرمائے گا. آقا امام رضا علیہ السلام رات بھر گہوارے میں اپنے بیٹے سے گفتگو کیا کرتے تھے. یہ خود امامت کی ایک نشانی کہ جب بیٹا پیدا بھی گہوارے میں خود آقا امام رضا اس سے گفتگو کرتے ہیں. تعجب ان لوگوں پر جو ایسی باتیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں پھر بھی ایمان میں کمزوری ہے. دیکھیں کہ ایک امام دوسرے امام سے جو گہوارے میں ہے گفتگو کرتے ہیں. یہ تیسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کی. اور امامت آقا امام جواد کے حوالے سے بھی جلدی انشاءاللہ عزیز آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. شہادت آقا امام رضا کے وقت آقا امام جواد 7 سال کے تھے، اسی لیے بغداد اور دیگر شہروں میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. حتی 7 سال کی عمر میں اختلاف ہوئے. ہمیں تو بچپنے میں بھی اگر امامت ملے کہ ابھی پیدا ہو تب بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. 7 سال کے ہوئے لوگوں نے اختلاف کیا. ریان بن سلط، صفوان بن یحییٰ، محمد بن حکیم، عبد الرحمن بن حجاج، یونس بن عبد الرحمن، ان سارے بڑے لوگ تھے تشیع میں، بزرگ لوگ یہ. اور انہوں نے عبد الرحمن بن حجاج کے گھر بھی اجتماع کیا. یہ بڑے لوگ، دلسوز لوگ، شیعہ لوگ، بزرگ کی دیکھیں جمع ہو جائیں بھائی، وہ بھی امامت کے بارے میں میٹنگ کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. جمع ہو گئے، اس سلسلے میں بات چیت کریں کہ دیکھیں آقا امام رضا کے بعد کون. تو یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ رونے کا وقت نہیں ہے، آقا امام رضا شہید ہوئے، اب رونے کا وقت نہیں ہے. اس مسئلے میں بات کرو کہ جب تک ابو جعفر یعنی آقا امام جواد بڑے ہوں گے منصب امامت پہ کون آئے گا. دیکھو ان کے خیال میں بھی ابھی کمزوری کہ آقا امام جواد ابھی تک چھوٹے ہیں تو منصب جب تک یہ بالغ ہو جائے کون آئے گا. اور ہم اپنے سوالات کس سے پوچھیں. آقا امام رضا شہید ہوئے، آقا امام جواد چھوٹے ہیں، جب تک یہ بڑے ہو جائیں. تو ریان بن سلط نے یہ بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور یونس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا تم بظاہر ایمان کا مظاہرہ کرتے ہو لیکن باطن میں اہل درجہ اہل شرک ہو. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. تو آقا جواد کے بارے میں شک کرتے ہو ابھی کہ وہ چھوٹے ہیں، ظاہرہ تو سمجھتے ہیں اہل ایمان ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کوئی فرد خدا کی طرف سے امامت کے لیے منصوب ہو تو وہ ایک روز کا بچہ بھی ہو تو عالم و دانشور ہوتا ہے. یہ اس کا علم ہے اور اس کی معرفت، اور وہ عبد الرحمن کی. تو لہذا ہمارے لیے بھی ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے خداوند معین کرے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، امام امام ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے. لہذا تمام شرائط امامت اگر بچہ ہی کیوں نہ ہو تمام شرائط امامت ان میں پائی جاتی ہے. تو کہا کہ اگر خدا کی طرف سے نہ اور 1000 سال بھی جیے تو انسان عام انسان ہے، امام نہیں ہوتا. یعنی اگر خدا نے انتخاب کیا تو ایک روز کا بچہ بھی ہو تب بھی وہ عالم دانشور ہوگا. اگر خدا انتخاب نہ کرے تو عمر تو 1000 سال بھی وہ جیے تو امام نہیں ہوگا. پھر دوسروں نے بھی یونس بن عبد الرحمن کی ملامت کی کہ تمہارا ایمان کمزور ہے. آقا امام جواد کے بارے میں بہرحال یہ باتیں ہوتی ہیں. آقا امام جواد 3 برس کے تھے اور امام رضا علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے. عبداللہ بن جعفر و صفوان بن یحییٰ نے عرض کی اللہ کی پناہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو ہم کیا کریں. پھر امامت کے بارے میں سوال ہے. آقا امام رضا ابھی 3 سال کے تھے، آقا امام جواد، اس وقت بھی سوال ہوا. امام نے امام جواد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یعنی مجھے اگر کچھ ہو جائے ہے. اسی چھوٹی عمر میں اور اسی عمر میں یہ امام ہیں. اللہ نے عیسیٰ کو 2 سال کی عمر میں نبوت عطا کی ہے. یہ اس روایت میں آیا. حالانکہ گہوارے میں حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ خدا نے مجھے نبی بنایا. چوتھی روایت علی بن جعفر علیہ السلام کا بیان ہے. علی بن جعفر العریضی، اس کا بیان ہے کہ امام صادق کے آخری فرزند امام کاظم علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے اور امام رضا کے چچا تھے. مدینے میں
علی بن جعفر اوریسی، امام صادق کے آخری فرزند، امام حسین کاظم کے چھوٹے بھائی اور امام رضا کے چاچا، مدینے میں پیدا ہوئے اور اپنے والد امام صادق اور بڑے بھائی امام کاظم کی آغوش میں پروان چڑھے۔ امام کاظم کی شہادت کے بعد جب امام رضا کے بھائیوں اور چاچوں نے امام کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت اس نے امام جواد کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اشہد انکا امامی۔ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ پھر قیام کرتے ہیں، دیکھیں اس کو چھوٹا نہ سمجھے، ہاتھ پکڑا انہوں نے، اشہد انکا امامی، میں گواہی دار میرے امام ہیں۔ آقا امام رضا نے یہ دیکھ کر روئے اور فرمایا کہ چاچا جان کیا آپ نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بِأَبِي ابْنُ خِيَرَةِ الْإِمَامِ النَّوَوِيَّةِ الطَّيِّبَةِ، میرا ماں باپ فدا ہو جائیں اس بہترین اور پاکیزہ ترین نوبیہ کنیز کے فرزند امام جواد پر۔ آقا امام جواد کی وہ ہستی ہے کہ ان کی ماں کا نام لے کر پیغمبر اسلام نے جو ہے ان کے لیے دعا کی ہے، کہا کہ میرے جو ہے جان میرے حتی والدین قربان ہو جائیں۔ علی بن جعفر نے عرض کیا کہ بالکل حق اور سچ ہے یہ۔ جب آقا امام رضا کی شہادت ہوئی تو علی بن جعفر سن رسیدہ ہونے کے باوجود کم سن امام جواد کی پیروی کرتے تھے۔ ابھی 7 سال کے ہیں لیکن وہ اب علی بن جعفر بوڑھے ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس پیروی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے اور اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ جب بھی آقا امام جواد کے سامنے آتے تو آپ کے ہاتھوں کو چومتے، کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو جوتے سیدھا کرتے تھے۔ یہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں اس طرح متواضع ہوتے ہیں، ان میں پھر تکبر نہیں ہوتے۔ امام کو پہچان لیا، اب چھوٹا بڑا نہیں ہے، اب سن رسیدہ ہے، جو بھی ہے، اور وہ عالم دانشور بھی تھے، بڑی ہستی، امام زادہ ہے، آخر معمولی نہیں ہے، لیکن آقا امام جواد کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، یہ پہلے ہی میں نے عرض کیا ہے اور یہ واقعاً سوچنے کا مقام ہے اور ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنے سے بڑے جو بھی بزرگ ہیں علمی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ اس کا احترام کریں۔ سن اصلاً بزرگی بعقل از نبسے، تو بزرگی جو ہے عقل، علم، تقویٰ ان میں ہے، اور خدا کے قرآن مجید میں کیا بتائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے ہاں جو بات تقویٰ ہے وہی، تو جس کے پاس تقویٰ ہے اس کا احترام کرے چاہے وہ ہم سے چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ یہ سبق ہے، اور ابھی یہ تو خیر خود امام ہے۔ بعض نے اعتراض کیا علی بن جعفر سن رسیدہ ہوئے کہ آپ مثلا سفید ہو چکے ہیں، اعتراض کیا کہ آپ سن رسیدہ اور آپ کا مقام اونچا ہے، باوجود اس کے اس بچے کو کیوں کر آپ امام آتے ہیں؟ لیکن لوگ اس طرح سے، بعض لوگ اسی بات پہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں بڑا ہوں، امام زادہ ہوں، ان میں کیا کمی ہے مثلا، تو بعض نے اعتراض کیا۔ تو مومن جو ثابت قدم رہتے ہیں خداوند متعال پھر ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ علی بن جعفر سے جب کہا کہ آپ سن رسیدہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر آپ اس چھوٹے کو امام مانتے ہیں، فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم شیاطین میں سے ہو، خاموش ہو جاؤ، تم شیاطین میں سے ہو۔ اور اس کے بعد اپنی داڑھی کو ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خداوند متعال نے اس سفید داڑھی کو لائق نہیں سمجھا، جبکہ اس بچے کو مرتبہ امامت کے لائق خدا نے قرار دیا ہے، امام قرار دیا، تم اس کے باوجود اس کے فضل کا اور اس کی برتری کا انکار کرتے ہو۔ خدا نے مجھے لائق نہیں سمجھا، کیا حرج ہے کہ میں اس کی، وہ امام ہے تو پیشوا ہیں تو رہبر ہیں، چھوٹا ہو جو بھی ہیں اس کی جو ہے پیروی کرنی چاہیے۔ علی بن جعفر نے آقا امام صادق اور آقا امام کاظم، آقا امام رضا، آقا امام جواد علیہ السلام سے کافی حدیثیں سنی اور بعد کی نسلوں کے سپرد کی۔ علی بن جعفر بھی بڑی ہستی ہے۔ پھر کوفیوں کی درخواست پر کچھ عرصہ کوفے میں مقیم رہے، یعنی یہ ہستی جس نے آقا امام جواد کی امامت کو بڑا جو انہیں سہارا دیا اور ان کی بات سنی اور انہیں تعارف کرا، ان کی حدیثیں آگے پہنچائی، تو یہ ہستی علی بن جعفر کی بڑی ہستی۔ کوفیوں نے درخواست کی کیا بات ہے ہمارے پاس، تو وہ پھر کوفہ گئے، اہل کوفہ نے ان سے بہت زیادہ حدیثیں سنی، مبلغ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں۔
پھر شیعیان قوم کی درخواست پر قوم آ گئے، اہل قوم بھی ان کے علم و دانی سے خوب مستفید ہوئے۔ علامہ تقی مجلسی کے مطابق قم میں ہی علی بن جعفر نے رحلت کی، وفات پہ، اور یہیں سپرد خاک ہوئے، اور اس مدفن کو گلزار علی بن جعفر کا نام دیا، جہاں ابھی ان کی قبر ہے اسے یہ نام دیا شاید ہوں گے۔ بعض کے مطابق مدینہ میں عریس یا عریس کے مقام پر دفن ہے، اختلاف ان کے اس میں بھی ہے۔ وہاں گنبد و بارگاہ ہے مدینہ میں جو علی بن جعفر کا مقبرہ کہلاتی ہے۔ بعض دوسروں کا خیال یہ ہے کہ علی بن جعفر کا مقبرہ ایران کے شہر سمنان میں واقع ہے، مگر اہل تاریخ کی نظر میں یہ قول بعید از صواب ہے۔ تو یہ چند جملے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے موجود کی ولادت اور امامت کے حوالے سے۔ تو دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز خدا متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تمام ائمہ اطہار کی امامت کے سلسلے میں اور ان کے معجزات کے سلسلے میں اور بالآخر ان کے احادیث کے سلسلے میں ہمیں آگے تحقیق کرنے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مہم ہمیں ہمارا عمل کرنا ہے، معرفت کے بعد مہم یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری معرفت کام نہیں کرے گی۔ پھر یہ کہ ہم کسی کو امام مانتے ہیں یہ پھر کافی نہیں ہوگا، یہ ماننا کافی نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت سے درس لیں، سبق لیں۔ تمام ائمہ کی بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں، تو ضروری چیز یہ ہے کہ ان سے لے لیں اور اپنی زندگی میں انہیں اپنائیں۔ اللہم عجل وليك الفرج وفرجنا به وجعلنا من عوانه وانصاره۔ اللهم انصر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استقامتنا بعده۔ اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ اللهم نور قلوبنا يا الله واجل وجوهنا يا الله واهلك أعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وآمن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى روح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين لا سيما إلى روح